اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ اس آیت میں خداوند قدوس فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں انسانوں کو دعوت دے رہا ہے، مومنوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے بندو آؤ اور مجھ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کیا کرو۔ یہ استغفار کیا ہے؟ استغفار کے کیا مطلب ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کے پاس تشریف فرما تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو مولا فرماتے ہیں استغفار کرو۔ وہ شخص چلا گیا، اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا اور کہتا ہے، یا علی، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ خداوند قدوس مجھے صاحب اولاد کر دے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ ابھی وہ شخص گیا بھی نہیں تھا کہ ایک تیسرا شخص آیا، کہنے لگا، یا علی، تنگ دستی بہت ہے، فقر و فاقہ ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ وہ شخص چلا گیا، اتنے میں ایک اور شخص آیا، کہنے لگا، یا علی، میں نے بڑی مشقت سے ایک باغ لگایا تھا، لیکن تیز آندھی چلی، میرا باغ تباہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ اب کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، بارش کی کمی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اور بارش نہیں ہوگی تو نہریں جاری نہیں ہوں گی، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہم کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ ابن عباس جو پاس بیٹھے تھے کہا، مولا، جو بھی شخص آتا ہے آپ اسے استغفار کا کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں، ابن عباس، کیا تو نے سورہ نوح کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اور پھر آگے بڑھ کے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو، اللہ بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال عطا کرے گا، وَبَنِينٍ، اور بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم استغفار کرو، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ استغفار کی اہمیت ہے، یہ استغفار کا فلسفہ ہے کہ استغفار فقط گناہوں سے مغفرت نہیں، استغفار ایک مسلسل عبادت کا نام ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں استغفار کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو اللہ نے سورہ نصر نازل فرمایا، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک نصر اللہ والفتح، اذا جاءک نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ
इन्नहु कान तव्वाबा। फ़तह मक्का के बाद ये सूरह नस्र आया जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरा हबीब अल्लाह की मदद आ गई और तुमने देखा कि लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, ए मेरा हबीब अपने रब की तस्बीह बयान करो, वस्तगफिरहू, और उससे मग़फ़िरत तलब किया करो, उससे इस्तिग़फ़ार किया करो, इन्नहु कान तव्वाबा, कि बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। सामीन मोहतरम, ये अल्लाह ने रसूल खुदा को इस्तिग़फ़ार का क्यों कहा? नाउज़ु बिल्लाह मअज़ल्लाह, क्या रसूल खुदा ने कोई गुनाह किया था? नहीं, ये इस्तिग़फ़ार गुनाहों के लिए नहीं, फ़कत ये इस्तिग़फ़ार एक मुसलसल इबादत का नाम है। सामीन मोहतरम, इसी तरह लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार के साथ हम एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं तौबा। कि तौबा क्या है? तौबा का मतलब है पलट आना। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमल सालिहात फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन इन्नल्लाहु कान गफूरर रहीमा। इल्ला मन ताबा, वो शख्स कि जो तौबा करे, व आमना, और ईमान ले आए, व अमल सालिहात, और नेक अमल अंजाम दे। वो शख्स कि जो तौबा करे, ईमान ले आए और नेक अमल अंजाम करे, तो उसका क्या है? अल्लाह फरमाता है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम, ये वही लोग हैं कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को हसनातिन, नेकियों में बदल देगा। किस कदर खूबसूरत आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो मुझसे तौबा करो, अपने गुनाहों पर तौबा करो। वो इतना गफूरुर रहीम है कि न सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा बल्कि वो तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। ये आयत तौबा पे दिलालत करती है, तौबा की दावत देती है कि जब इंसान गुनाह करता चला जाता है, एक इंसान एक रास्ते पे जा रहा हो, मिसाल के तौर पर एक इंसान ने कहीं जाना हो, रास्ते पे जा रहा है और बीच रास्ते उसे एहसास हो कि ये वो रास्ता ही नहीं है जो उसकी मंजिल की तरफ जाता है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। अब वो शख्स क्या करेगा? वो शख्स कोशिश करेगा कि जो पहला यू टर्न आए वो फ़ौरन वहाँ से यू टर्न ले और सीधे रास्ते पे निकले। बस सामीन मोहतरम, इसी यू टर्न का नाम तौबा है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में गुनाह करता है, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, और फिर अगर ज़िंदगी में किसी मौका पर उसे एहसास से निदामत हो, उसे पशेमानी हो कि वो तो मासियत खुदाबंदी में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो तो खुदाबंदी कुद्दूस की नाफरमानी कर रहा है, ये पशेमानी, ये नदामी अगर उसे बारगाह खुदाबंदी में ले आए तो इसे तौबा कहते हैं। और फिर अल्लाह कहता है, ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, घबराने की ज़रूरत नहीं, वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मेरा दरे तौबा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। इसीलिए तो अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं कि मेरा बंदा अगर एक नमाज में नहीं आता तो शायद दूसरी में आ जाए, दूसरी में आकर तौबा कर ले, अगर दूसरी में नहीं आता तो तीसरी में आकर तौबा कर ले, अगर तीसरी में नहीं आता तो चौथी में आकर तौबा कर ले। किस कदर मेहरबान है वो ज़ात। सामीन मोहतरम, अगर एक बच्चा कोई गलती करे तो माँ बाप उसे फ़ौरन सज़ा दे देते हैं, लेकिन वो कितना मेहरबान है, कितना करीम है कि हम गुनाह करते हैं वो हमें फ़ौरन सज़ा नहीं देता। वो इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कभी तो पलट कर मेरी तरफ आएगा, कभी तो मुझसे तौबा करेगा,
کبھی تو اسے پشیمانی ہوگی، وہ اپنا در توبہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ سامعین محترم، یہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ توبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص دل سے توبہ کرو، صاف دل سے توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے سچے دل سے، خالص دل سے توبہ کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ یہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنا، خدا کی خوشنودی کی خاطر سچے دل سے توبہ کی جائے اور ارادہ کیا جائے کہ اے اللہ، میں آج کے بعد اس گناہ کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ کرے وہ نقطہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرے اور بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو وہ نقطہ پھیلتا پھیلتا اس قدر پھیل جاتا ہے، ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس کا سارا دل تاریک ہو جاتا ہے، اس انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ دل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کے دل تاریک ہو چکے ہیں، ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، انہیں کسی ہدایت کا اثر نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، اسی لیے تو حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت گناہ انسان کی دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، دل مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں اس کا گناہ گناہ نہیں رہتا، اس کی نیکی اس کا گناہ اور اس کا گناہ اس کی نظر میں نیکی بن جاتا ہے۔ ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، کس قدر خوفناک ہے یہ مرحلہ۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں، امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آتش جہنم کا خوف رکھتا ہو وہ جلدی کرتا ہے توبہ کرنے میں، اور وہ حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ شخص کہ جس کے دل میں یقین ہو کہ خدا مجھے بخش دے گا، خدا مہربان ہے۔ سامعین محترم، انسان کے خوف اور امید کا یہ عالم ہونا چاہیے، اللہ سے اس قدر خوف ہونا چاہیے، خوف الہی ایسا ہو کہ اگر ساری کائنات کی نیکیاں بھی لے کر آ جائے تو اس کے دل میں یہ خوف ہو کہ کہیں آتش جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ اور اللہ سے امید اس قدر ہونی چاہیے کہ اگر اس کے گناہ روئے زمین پر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تو اس کی دل میں امید ہو کہ میرا خدا مجھے بخش دے گا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور وہ لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں، توبۃ نصوحا۔ امام علی علیہ السلام نے ایک اعرابی شخص سے فرمایا جو فقط زبان سے توبہ 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 کرتا تھا، بہت توبہ کیا کرتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ فقط زبان سے توبہ کرنا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، سچی توبہ 6 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ سچی توبہ ان 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی یہ
کہ اس کے دل میں ندامت ہو، وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ دوسری یہ کہ جو فرائض اس نے ترک کیے ہیں ان کو بجا لائے۔ تیسری یہ کہ جو دوسروں کے حقوق اس پر واجب ہیں ان کو ادا کرے۔ چوتھی یہ کہ جو اس کے حقوق دوسروں پر ہیں ان کو معاف کر دے۔ اور پانچویں یہ کہ خوشنودی خدا کی خاطر اطاعت خدا میں اپنے جسم و جان کو گلا دے۔ اور چھٹی یہ سب سے اہم کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ یہ سچی توبہ ہے۔ یہ توبہ نہیں کہ ادھر گناہ کیا اور توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کر لی۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ خدا کے قانون کا مذاق ہے، یہ اپنی نفس کو دھوکا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں توبہ وہی ہے جو قبل از موت ہو، موت سے پہلے توبہ کرنا، وہی توبہ قابل قبول ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا، تو توبہ وہی قبول ہے کہ جو قبل الموت ہو، موت سے پہلے توبہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کب یہاں سے چلے جائیں گے، تو توبہ میں جلدی کریں۔ اسی لیے تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے۔ سامعین محترم، آخر میں پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں کہ جس میں خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس ماہ سیام میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سچی توبہ کریں اور دوبارہ گناہ نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔